رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے. پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی تو انہوں نے کہا میں اس احترام میں، نبی کے احترام میں اس جگہ کھڑا نہیں ہوتا جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے، ہمارا درجہ اس سے کم ہے. انہوں نے دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا. پھر حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا میرا تو رتبہ اگر یہی بات ہے کہ صدیق اکبر رسول اللہ کے رتبے کو دیکھ کر نیچے کھڑے ہو گئے تو میرا رتبہ تو صدیق اکبر سے بھی نیچے ہے. وہ پھر پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو گئے. تو پھر حضرت عثمان حضرت علی کا دور آیا تو وہ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے رہے. تو تب سے ہم پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. سنت اللہ کے رسول کی تیسری سیڑھی تھی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ جتنا آدمی اونچا ہو کے بات کرتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے اور دور سے نظر بھی آتا ہے وہ بندہ جو اونچے ہو کے بات کر رہا ہے. اسی لیے اذان کے لیے بھی چبوترے بنائے جاتے تھے اور وہ اونچا چبوترا بنایا جاتا تھا تاکہ اذان دور دور تک جائے. تو اب جو ہے اب چونکہ لاؤڈ اسپیکر ہیں، اور ایک دوسری خرابی یہ بھی ہے، یہ جیسے یہاں مسجد کا محراب نظر نہیں آیا، اچھا ڈھکا ہوا ہے. اب ہمارے ہاں جیسے محراب بنائے جاتے ہیں نا کہ اندر کمرے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا. سیدھی دیوار ہوتی تھی، بس مسجد کے سینٹر میں آگے جگہ تھوڑی چھیل دی جاتی تھی. باہر سے دیوار سیدھی ہوتی تھی، یعنی باہر سے آپ دیکھیں تو سیدھی ہوتی تھی، اندر سے تھوڑی چیلی بھی ہوتی تھی، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ سینٹر ہے، امام جو ہے یہاں کھڑا ہوگا. اب وہ اس سے کیا ہوتا تھا کہ پہلی صف پوری امام کور کرتا تھا اور باقی نمازی پیچھے ہوتے تھے. اب جو ہے شہروں میں خاص کر جگہ کی بڑی قلت ہے اور جگہ بہت مہنگی ہے. بجائے اس کے کہ امام، اب یہ مسجد ہے، اب اگر بعض مسجدیں اس سے بھی ڈبل لمبی ہوتی ہیں، اب امام اگر یہاں کھڑا ہوگا تو اتنی لمبائی ادھر بھی اتنی لمبائی ادھر بھی، وہ صف خالی رہے گی ایک امام کے لیے. تو پھر امام کو ایک چھوٹا سا آگے حجرہ بنا کر، چھوٹا سا آگے جسے آپ محراب کہتے ہیں، وہ نکال دیا جاتا ہے تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اسی کے اندر منبر ہوتا ہے. اب اس میں اگر وہ تیسری سیڑھی پر کھڑا ہو تو اس کے محراب کے اوپر مولوی صاحب کے لیے پنکھا بھی ہوتا ہے. اب تیسری سیڑھی پر کھڑا ہوگا، اوپر پنکھا بھی چل رہا ہے، اور بے دہانی میں جوش خطابت میں اس نے ایسے کیا، پتہ چلا ہاتھ کٹ کے وہاں جا پڑا. یہ کئی مسائل. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی لیکن ہماری ضرورتوں کے مطابق ہوتی ہیں اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی. واشانا رب رحمان دیا، واشانا رب رحمان دیا.